رات کی تاریکی انسان کے خوف کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ آپ نے اب تک جتنے بھی پراسرار واقعات سنے ہیں وہ تمام واقعات رات کی تاریکی سے جڑے ہیں۔ انسان کو اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، مگر اندھیرے میں کیا ہے، ڈر ہمیشہ اس بات کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہمیشہ کچھ ڈیرنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ لوگ کبھی کبھار کچھ ڈیرنگ کرنے کے چکر میں اپنے ساتھ بہت بڑا نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ تو چلیے آج آپ کو میں دو ڈیرنگ بھائیوں کی کہانی سناتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو فوکس، ویلکم ٹو ہارر اسٹوری ود حسد ایپیسوڈ نمبر 16۔ آج کی کہانی ہمیں سلمان نے بھیجی ہے لاہور سے، اور یہ کہانی ان کے دوست کی ہے جن کا نام اویس اور قاسم ہے۔ اویس اور قاسم دونوں بھائی تھے جو ہارر اسٹوریز اور ہارر موویز، پراسرار کہانیاں، واقعات یہ سب سنا کرتے تھے۔ ان کو یہ غیر مرئی مخلوق اور ان کی دنیا کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اویس اور قاسم نے گوگل پہ بیٹھ کر کوئی ریچول نکالا جو کہ آج کل جنات بلانے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ انہوں نے بیٹھ کر اس کو اسی طرح سے پرفارم کیا جس طرح سے اس میں لکھا تھا، یعنی کینڈلز وغیرہ جلا کر، اور جو بھی وہ طریقہ تھا وہ انہوں نے اس طرح سے پرفارم کیا۔ لیکن اس کے بعد ان کو کچھ محسوس نہیں ہوا، یعنی ان کو نہ کچھ نظر آیا، نہ کچھ انہوں نے کچھ فیل کیا، مطلب اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان کے گھر کی اچانک لائٹ چلی گئی، تو اویس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں جگہ جگہ پر کینڈلز رکھی ہوئی تھیں جن کی لو آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو رہی تھی اور چھت کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے بھائی قاسم کو بولا کہ بھائی یہ لائٹ کینڈلز تم نے جلائی ہیں؟ تو کہہ رہا ہے کیا پاگل ہو، میں تو سو رہا تھا، مجھے کیا پتا۔ تو خیر یہ کرنا ہوا تو قاسم اٹھا اور اس نے بولا میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ اویس کے ساتھ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، یہ اس کے ساتھ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ یہ چیزیں دیکھ رہا تھا۔ قاسم جب کمرے سے باہر گیا لائٹ دیکھنے کے لیے تو اویس کی نظر دوسرے کونے جہاں پہ اس کا واش روم تھا اس طرف اس کی نظر پڑی ہے، تو وہاں پر اس نے ایک عورت کا سایہ دیکھا۔ ایک عورت جو کہ جس کا قد بہت لمبا تھا اور اس کے جھاڑ جیسے بال تھے۔ اس کی آنکھوں میں یہ جو آئی بال ہوتی ہے اس کی جگہ آگ بھری ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی تو نے مجھے دنیا میں کیوں بلایا ہے، اب میں آ گئی ہوں اور تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر اویس نے چیخ ماری ہے تو قاسم بھاگتا ہوا آیا، تو اس نے بتایا کہ وہ دیکھو وہاں پر تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے، تو اس نے بولا نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور لائٹ جو ہے وہ گھر کی آ رہی ہے، گھر کی لائٹ نہیں گئی ہوئی، لیکن اس کمرے کی لائٹ آف ہو چکی تھی۔ جیسے تیسے کر یہ پوری رات جاگتے رہے، صبح سوئے۔ کیونکہ انہوں نے حرکت خود کی تھی تو اپنے ماں باپ کو انہوں نے یہ واقعہ نہیں بتایا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس طرح کے کئی واقعات اویس کے ساتھ اور قاسم کے ساتھ پیش آنے لگے۔ اویس اکثر کبھی ایسا ہوتا کہ کچن میں جاتا کچھ گلاس دھونے یا کسی بھی کام سے، تو چولہے جل جاتے تھے، مطلب آگ سے جڑے ہوئے کوئی نہ کوئی کام اویس کے ساتھ ہو رہے تھے۔ جب واقعات بڑھنا شروع ہوئے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے والدین کو بتایا کہ ہم نے یہ حرکت کی تھی کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ پہلے تو ان کے والدین نے ان کو ڈانٹا، سمجھایا، اس کے بعد انہوں نے کسی صاحب علم سے کانٹیکٹ کیا، لیکن ایک بات جو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب انہوں نے وہ ریچول پرفارم کیا تھا تو اس وقت تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا، اور یہ سارے واقعات اویس سے کیوں جڑے تھے، قاسم کے ساتھ اتنے زیادہ نہیں ہو رہے تھے۔ جب
صاحب علم کو وہ چیزیں بتائی گئیں تو انہوں نے جو بھی اپنا علم کے مطابق انہوں نے اپنا کام کیا، اور انہوں نے اویس سے پوچھا کہ بیٹا سچ سچ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اویس ہی جان چکا تھا کہ ان بابا کو ساری چیزوں کا علم ہے، تو اس نے بتایا کہ ہاں یہ کام جو ریچول میں پرفارم کیا تھا، جب اس کے بعد کچھ بھی ایسا نہیں ہوا خاص، تو میں نے گوگل پر دوسرا کوئی ریچول سرچ کیا اور اس کو باتھ روم میں پرفارم کیا، کیونکہ وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ واش روم میں جا کر آپ نے وہ کام کرنا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ جب میں نے باتھ روم میں پرفارم کیا تو اس وقت ہی مجھے کچھ برا فیل ہونے لگا، خوف اور ڈر کے مارے وہ ریچول میں نے آدھا ہی چھوڑ دیا اور واش روم سے باہر آ گیا۔ لیکن میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ تو اس روحانی بابا نے کہا کہ تم نے یہ کام تو کیا، لیکن اس کو صحیح طریقے سے ختم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو بھی وہ مخلوق ہے وہ اس دنیا میں تو لے آئے، لیکن اس کو واپس نہیں بھیج سکے۔ ان بابا نے اویس کو واش روم میں جا کر وہی چیز پرفارم کرنے کا کہا۔ جب وہ یہ کام کر رہا تھا تو وہ عورت جو صرف اویس کو نظر آ رہی تھی، وہ اب اس بابا کو بھی نظر آنے لگی۔ بابا نے اس کو جانے کا کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں لوٹ تو جاؤں گی، لیکن صرف ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ ہے کہ زندگی بھر بھی یہ لڑکا کسی کے ساتھ شادی نہیں کرے۔ اویس کیونکہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے فوراً حامی بھر، اور وہ جو مخلوق تھی وہ وہاں سے چلی گئی۔ لیکن بابا نے اس کو بولا کہ تم نے اس کی شرط کیوں مانی؟ اب اگر تم شادی کرو گے تو یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اویس اس کو معمولی بات سمجھا اور اس نے کہا کہ میں نے اس کو صرف بھگانے کے لیے یہ بات کہی تھی، لیکن میں اس کی شرط اصل میں نہیں مانی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ واش روم کا میں جو مرر لگا ہوا تھا وہ زوردار ایک طرح کا بلاسٹ سے چکنا چور ہو گیا۔ اس کے بعد اویس نے توبہ کی، معافی مانگی، اور اب شاید وہ اتنا ڈر چکا ہے کہ اس بات کو کچھ سال گزر چکے، لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ امید ہے کہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔